ولی امام اپنے ایک نمائندے کو مولا حسین، یہ سمجھیے تاریخ کے بعد مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجتے ہیں اور خط پہ لکھتے ہیں کہ مسلم میری طرف سے تمہارا لیے نمائندہ ہے، جو مسلم کہے وہ سمجھو حسین کا حکم ہے۔ یعنی امام نے اپنے سے پہلے ایک فقیہ کو بھیجا کہ اگر تم واقعاً حسین کی امامت کو مانتے ہو تو پہلے اس کی اطاعت کرو، اگر تم نے اس کو ایکسیپٹ 100% کیا تو اس کا مطلب یہ ہے تم امام کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی قابلیت رکھتے ہو۔ آج وہی زمانہ ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ ایک مسجد کے مولوی کی اطاعت نہ کر سکے، وہ امام زمانہ کی اطاعت کیسے کرے گا؟ ایک ممبر پر آنے والے عالم کی جو اطاعت نہ کر سکے، عالم اپنے فرامین نہیں بتاتا، اہل بیت کے فرامین، وہ قوم امام کی اطاعت کیسے کرے گی؟ جب تک ہم سیدہ کی طرح ایکسیپٹنس ہمارے وجود میں نہ آئے، دین کو ایسے نہ مانے جیسے یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، تب تک اہل بیت کا ظہور۔ ایرانی قوم کیوں ہم سے آگے ہے؟ اس میں ایکسیپٹنس و ولایت ہے کہ جب ایران میں میرزا شیرازی صاحب نے حکم دیا تھا کہ تمباکو نوشی حرام ہے، وَهَذَا مُحَارِبَةٌ بِإِمَامِ الزَّمَانِ، جو تمباکو نوشی کرے گا یہ جنگ ہے امام زمان۔ فرمایا ایک شرابی تھا، شراب پیتا تھا لیکن حکا نہیں پیتا۔ کہا کیوں؟ کہ مجتہد نے یہ تو نہیں کہا کہ شراب جو پیے گا امام سے جنگ کرے گا، اس نے حکے کیوں نہیں حکے؟ شاہ کی بیویوں نے حرم سرا میں انہوں نے حکے توڑ دیے۔ اس قوم میں شروع سے اجتہاد کی، فقیہ کی اتنی اطاعت تھی، اس قوم کو اللہ نے جزا دی انقلاب کی صورت۔ ایک واقعہ اور اب تو مصیبت کا رسول امام خمینی سے کہ بتا رہا ہوں ایکسیپٹنس و ولایت، فقیہ کی یعنی امام نہیں ہے اور امام کی جگہ پر امام کا ایک نمائندہ ہے یا دین کا مکتب کا ایک پھیلانے والا ایک عالم ہے جو فرامین امام کو بیان کرتا ہے، اگر ہم اس کی اطاعت نہ کر سکیں تو واللہ امام کی اطاعت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن ہمارے گھروں میں ہم قرآن کی اطاعت نہ کر سکیں امام کی اطاعت کیسے کریں گے؟ تو یہ ماں امام خمینی کے پاس آتی ہے اور اپنی جیب سے ایک فوٹو نکالتی ہے، ایک ایرانی ذاکر ہیں مہدی رسولی، وہ بیان کرتے ہیں اور رہبر معظم کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس وقت یہ جملہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ ماں امام خمینی کے سامنے آئی اور اس نے اپنے شہید کا فوٹو دکھایا تو خمینی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے جو شہید ہو چکا ہے۔ کہا اللہ مغفرت کرے، درجات کو بلند کرے۔ پھر ماں نے دوسرا فوٹو دکھایا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا دوسرا بیٹا ہے، یہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ کہ یہ دیکھنا تھا امام کی آنکھوں میں، خمینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ماں نے تیسرا فوٹو نکالا، کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا تیسرا بیٹا ہے، یہ بھی شہید ہو چکا۔ کہ تیسرے فوٹو کو دیکھنا تھا، حضرت آقا خمینی رونے لگے تو ماں نے چوتھا فوٹو نکالا، قبلہ یہ بھی 4 ہی بیٹے تھے، یہ بھی میرا بیٹا شہید ہو گیا اور میں نے اس کو اس لیے شہید کیا تاکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ یعنی بیٹے کو قربان کرنا یہ ماں پسند کرتی ہے، لیکن ولی فقیہ جس کا عقیدہ ہے کہ امام کا نمائندہ ہے، جس کی بات سننا میرے اوپر واجب ہے، یہ جو کہے مجھے دین کی ایسے حفاظت کرنی ہے، اس ماں نے کہا بیٹوں کو قربان کرنا تو پسند ہے لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا پسند نہیں۔ ایرانی قوم تب ٹوٹی تھی جب آغا رہبر روئے تھے کہ ہم قاسم سلیمانی کی شہادت کو تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی رہبر کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت اس قوم کا جو ضبط تھا وہ ٹوٹا۔ جب قوم امام کے نمائندے سے اتنی محبت کرے تو تصور کرو امام زمانہ سے کتنی محبت کرے گی۔ دین صرف نعرے کا نام نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے۔ عباس بنے تو اپنے امام کی اطاعت کی وجہ سے۔ سیدہ زینب عمر میں زیادہ ہیں لیکن خیمے میں آتی ہیں اور فرماتی ہیں سجاد میرے لال اگر تو کہے تو میں جل کے خیموں میں مر جاؤں، اگر تو کہے تو میں بے چادر و مکنا خیموں سے باہر نکل جاؤں، کیونکہ تو میرا امام ہے، جو تو کہے گا